اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ دیکھیں، یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہی وہ سوال ہے جو ہم نہ سوچتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں اس پہ۔ اور ہم کون ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں، اپنی ذہنیت کو دیکھ لیں نا۔ کوئی کہتا ہے میں مرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں عورت ہوں، کوئی کہتا ہے میں لڑکا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابھی جوان ہوں، کوئی کہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو یار آخری عمر ہے۔ ان بعض اوقات انسان ظاہر ہے کہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے، بس وہ اپنے اس میں خیال میں رہتا ہے اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اب زندگی شروع ہونے والی ہے، اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے۔ ایسا سنا ہے کبھی آپ؟ کہتے ہوں گے اب یار کیا زندگی رہے گی، زندگی تو اب شروع ہونے والی ہے۔ جو اصل زندگی ہے اب شروع ہوگی۔ آپ آنکھیں بند کریں ظاہر کی تو باطن کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ اپنے آپ سے غافل رہنا بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ آپ نے اگر آپ اپنے آپ کو نہ پہچان کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا خسارے کا سودا ہے۔ یہ بات میں آپ کو نوٹ کر دوں، بہت بڑا، یعنی ایک سوچ، بہت بڑی خسارے کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہیں۔ گر نہ بودے ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ ساجدین، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، پھر تم نے، اے فرشتو، تم نے اس کو اب سجدہ کرنا ہے۔ وہ ذات حق ہے، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے آپ میں۔ اور وہ کب آتی ہے؟ جب آپ 4 مہینے کے ماں کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ روح پھونکی جاتی ہے۔ تو اس کو آپ بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور تو کسی پہ، اللہ کو تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ سوچ لیں، سمجھ لیں اور اپنی زندگی کو وہ قیمتی کر لیں۔ جب آپ اپنے آپ ہی سے غافل ہیں تو بس آپ کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، پھر آپ جائیں گے کہاں؟ ناکامی کی جگہ۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ لِكَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ، میں نے جہنم کے لیے، پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ سوچ ہی نہیں رہے، آپ سن ہی نہیں رہے کسی کی بات کو، آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے حقیقت کو۔ حقیقت تو آپ کھول کے دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میری کوئی اہمیت ہے، میں کوئی چیز ہوں۔ آپ اپنے آپ ہی سے غافل ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اور میں جو اب آ رہا ہوں اپنی بات کی طرف، کہ دیکھیں آپ کون ہیں۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، امانت الہیہ جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک پھونکی ہوئی ایک روح ہے، وہ پیدا تو ہو گئی ہے، مخلوق ہے، لیکن اب اس کا اختتام نہیں ہے، اس کو موت نہیں ہے، صرف مکان بدل جائے گا، اس کا مکان بدل جائے گا، آپ دوسرے مکان میں چلے جائیں گے، اصل وطن چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ تو ہمارا وطن اصلی تو وہ ہے، آخرت ہے، باطن ہے، عالم ارواح ہے، وہیں سے تو ہم آئے ہیں نا۔ تو وہاں سے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، واپس آپ کو وہیں جانا ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، یہ صرف لفظی ترجمہ ہے۔ ہم اللہ کے ہیں،
یہ ناک کس کی ہے؟ میری ہے. یہ آنکھ کس کی ہے؟ کسی اور کی تو نہیں ہے. یہ کان کس کے ہیں؟ میرے. ہم کس کے ہیں؟ ذات تو ایک ہی ہے وہ. اچھا اب آپ ہیں اس کے. اب صرف یہ عالم جو آئے ہیں تو یہ تیاری کی جگہ ہے. جد و جہد، محنت. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. آپ اللہ کی راہ میں محنت کریں، جد و جہد کریں. تجاہدون، ایک آیت میں آپ کو سنا دوں. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ میں کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ہاں جی، کیا ہے وہ تجارت؟ ہمیں تو اس پہ یقین ہی نہیں ہے. جو عذاب علیم ہے اس پہ تو ہمارا کوئی یقین نہیں ہے. بہر قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں کہ تؤمنون باللہ. اب کیا کریں جو دردناک عذاب سے نجات پا جائیں؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر یقین کر لو کہ ہاں میری منزل اللہ ہے. ورسول ہی، اور اس کے رسول پہ. طریقہ رسول بتائے گا. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموال. اب یہ وہ تجارت ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا رہے ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. یغفر لکم ذنوبکم. ہوگا کیا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. یہاں بے وہ آتا ہے، اگر بعض اوقات ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ ہم تو نافرمان ہیں اور رہیں گے اور اللہ پاک غفور الرحیم ہے. ایک ذہن ہم نے بنایا، فرما برداری کی روش نہیں اپناتے، لیکن ذہن بنا لیا ہے کہ چلو کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ وہ نہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ ترضونہا. تمہیں تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. مساکن طیبۃ ترضونہا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. او کما قال ایسی آیت ہے. اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی اور فتح قریب. تو بہرحال اس کی میں زیادہ تشریح نہیں کرتا، لیکن یہ ایک تجارت ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو دیکھ لے، سوچ لے، سمجھ لے اور اپنی راہ کو متعین کر لے، اپنی منزل اللہ کو بنا لے. اب وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک راستہ تو ہے نا، راستہ تو ہے. اب ذات کی تو ہماری سمجھ نہیں ہے نا، اور نہ ہم کوئی سوچ سکتے ہیں. ہاں، ملاقات کی طلب کی اہمیت میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ طلب کی یعنی اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جو ہے دردناک عذاب سے نجات پا جائیں گے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کر لیں اور اس کی تیاری کے لیے اپنی زندگی گزارنے لگیں. ظاہر ہے، اور وہ تو بہت آسان ہے. کیا ہے اس میں؟ صرف نیت کی تبدیلی تو ہے. آپ کاروبار کرتے رہیں اپنا، آپ تعلیم حاصل کرتے رہیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کو روکتا نہیں ہے. دنیا کی جو باتیں ہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا نہیں. لیکن ہوگا کیا؟ چونکہ آپ نے ایک سمت کا تعین کر لیا، ایک منزل کا تعین کر لیا، اور وہ ہے اللہ، اور اللہ کے راستے پر آپ گامزن ہو گئے، تو جو ہونے والا ہے اس وقت آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، جو آپ کو ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس جان ہی نہیں سکتا. ہماری تو عقل اتنی نہیں ہے نا، جان نہیں سکتا.
اللہ کی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جو نعمتیں ملنے والی ہیں آپ کو، اس کے متعلق آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو بیان ہو رہا ہے وہ ہے نہیں، وہ مثال ہے۔ جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں نا، وہ ہے نہیں، وہ مثال ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون۔ بات کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم